صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے؟ سارے جہاں میں اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کیسے پہنچ گیا؟ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی افراد تھے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب الحمدللہ اسلام ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ 2 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اور ایسا کیسے ممکن ہوا کہ ایک مکے پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں جہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ اسلام دنیا میں کس طرح پھیلا۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ رمضان کے دن تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین تھے کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر لے کر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سورہ مدثر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جا، ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اب اپنے رب کا حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا علم بلند کرنے کی پوری دنیا میں توحید سے منور کرنے کی کوشش کی اور پورا پکا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور جن لوگوں پر آپ کا اعتماد تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ گئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آپ صرف اور صرف سچ فرماتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اور یہ وہی اجتماع تھا جب ابو لہب نے بدزبانی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدزبانی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کریم نے قرآن پاک میں سورہ لہب نازل کی، اور اس کو رب جواب دے رہا ہے، اور سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، اور اعلان نبوت کا 4تھا سال تھا کہ پھر ایک آیت نازل ہوئی، بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو علم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیا، اور آپ نے اعلان شرک اور بت پرستی کے خلاف گفتگو فرمانے لگے۔ اب تو گویا ظلم کی آندیاں چل پڑیں، اپنے بھی پرائے ہو گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بہت کچھ کیا گیا،
3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ایسا بائیکاٹ جو بہت خطرناک بائیکاٹ تھا، نہ غلہ دیتے تھے، بہت ہی طویل واقعات تھے۔ 3 سال کے بعد اعلان نبوت 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور پھر اعلان نبوت کو 11 سال ہو گئے تھے۔ ابھی بھی سینکڑوں نہیں، صرف مٹھی بھر مسلمان ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں اپنے حج کے موقع پر دعوت اسلام دی، اور 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ قرآن پاک کی آیات سن کر 6 لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مدینے جا کر ان لوگوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اعلان نبوت کا 12واں سال تھا کہ 12 افراد مسلمان ہوئے۔ اس کو بیت عقبہ اولا یعنی گھاٹی کی پہلی بیت کہتے ہیں۔ اب مکہ پاک سے اسلام کی دعوت مدینہ طیبہ میں دعوت دینی تھی۔ ان 12 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ یا صحابی بھیج دیں جو اسلام کی ابتدائی تعلیم اسلام کے بارے میں ہمیں بتائے۔ مدینہ جا کر حضرت مصعب بن عمیر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امیر کبیر تھے۔ آپ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جب آپ نے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنا مال اور دولت اور سب کچھ چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور رسول پاک کی غلامی کو قبول کیا، اور آپ نے کہا کہ میں رسول پاک کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہی مصعب بن عمیر مدینہ منورہ مبلغ بن کر جا رہے تھے۔ آپ اتنے نرم خو اور شفیق اور مہربان تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے آتا تو وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ کرنا نہیں بھولے، ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کا اخلاق دیکھ کر، حضرت مصعب بن عمیر کا اخلاق دیکھ کر، جو شخص تلوار لے کر مارنے آئے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور وہاں کا ایک سردار تھے سعد بن معاذ، مدینے میں سردار تھے، بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے، لیکن جب آپ کا اخلاق دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے مرد اور عورتیں بھی شام تک مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے مصعب بن عمیر۔ اتنی زبردست تبلیغ کی آپ نے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کر دیا۔ اب مدینے والے آقا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ حضور اب آپ مدینے تشریف لے آئے، مکے والے بہت ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ مختصر آپ کو یہ بتا رہی ہوں، بہت ہی لمبے اور بہت ہی طویل واقعات ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ مختصر بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور دین کے لیے، اسلام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلام کی دعوت کے لیے صحابہ نے بہت قربانیاں دی۔ 1,24,000 صحابہ تھے، ان میں سے کئی جو ہے دین کی تبلیغ کے لیے وہاں سے نکل گئے مدینے سے، اور دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے کان میں اذان پہنچتی ہے، پاکستان میں ایسے ہی اسلام نہیں پہنچ گیا۔ صحابہ کی قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ پہلے کا سفر بھی ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑے، اونٹ اور اتنا لمبا لمبا سفر کر کے لوگ جاتے تھے اور وہیں اپنی زندگیاں گزار دیا کرتے تھے۔
تو صحابہ نے سفر کر کے اپنی زندگیاں گزار دیں، وہاں دعوت اسلام دی۔ ہم تو گھر میں بیٹھے بیٹھے مسلمان ہو گئے، لیکن صحابہ نے بہت قربانیاں دی، اولیاء کرام نے بھی یہ بیڑا اٹھایا۔ غریب نواز نے جب ہندوستان گئے تو 90 لاکھ مسلمان کیے، اور ایسے ہی نہیں کیے، بہت جد و جہد اور بہت کوششوں کے بعد خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں 90 لاکھ مسلمان کیے۔ تو اس طرح بہت قربانیوں سے، بہت کوششوں سے، بہت ظلم و ستم سہنے کے بعد دین اسلام آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں اسلام کا کلمہ پڑھنے والا موجود نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کے بارے میں کمنٹ کیجیے کہ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے۔ آج گلے میں تھوڑی تکلیف تھی، لیکن کوشش کی ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ تو یہ تھا اسلام پھیلنے کا انداز، یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں نے اپنی قربانی اور کوششوں سے کس طرح اسلام کو پھیلایا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔